السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت کامن پرابلم کے بارے میں بات کریں گے۔ معدے میں بدہضمی ہو جانا، جلن اور گیس کی شکایت۔ پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں، کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں، کن کن وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ کامن کاز ہے کہ آپ کے خوراک میں مرچوں کا زیادہ استعمال، یعنی اسپائسی فوڈ یا آئلی فوڈ کا استعمال سے معدے میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور گیس کا شکایت ہو جاتی ہے۔ باہر سے کھانا پینا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ یا کولڈ ڈرنک کے استعمال سے یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی ہیں، کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں، کچھ پین کلر ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کچھ انفیکشن بھی یہ پرابلم پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ایچ پائلوری، جو کہ اسٹمک میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کامن مسکنسیپشن پائی جاتی ہے۔ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ گیس دماغ کو چڑھ جاتی ہے، گیس دل کے اندر چلی جاتی ہے یا گردوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ گیس کہیں نہیں جاتی۔ گیس کی وجہ سے شاید ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ سر میں درد ہے یا بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن گیس کہیں نہیں جاتی۔ علاج، اس کا علاج دوائیوں سے بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، آئلی خوراک اور اسپائسی فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فائبر کا زیادہ استعمال، پانی کا پراپر اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچن میں ہر وقت موجود رہنے والی چند چیزیں معدے کی تیزابیت سے نجات دلا سکتی ہیں، جبکہ چند عام عادات بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سونف۔ کھانے کے بعد کچھ مقدار میں سونف چبانا معدے میں تیزابیت کے روک تھام میں مدد کرتا ہے۔ زیرہ بھی معدے میں تیزابیت کو معمول پر رکھنے میں مددگار مسالہ ہے، جو کہ ہاضمے میں مدد دینے کے ساتھ پیٹ کے درد کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی ہی ٹاپک پر موجود ہے۔ کیلے، روزانہ صرف ایک کیلا کھانا بھی تیزابیت سے ہونے والی تکلیف کی روک تھام کرتا ہے۔ ایلوویرا کا جوس، ایلوویرا کا جوس بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اس چینل پر ہی اسی ٹاپک پر موجود ہے۔ چیونگ گم، معدے میں تیزابیت کا باعث بننے والے خوراکی اثرات کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پانی کا استعمال، معدے کی تیزابیت یا سینے کی جلن کی شکایت کی صورت میں پانی اکثر ادویات سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے معدے میں اس کیمیکل کی مقدار بڑھاتا ہے جس سے جلن کی کیفیت میں آرام محسوس ہونے لگتا ہے۔ باڈی کی پوزیشن بدلنا، کھانے کے بعد جھکنے کے بجائے سیدھا کھڑے ہو تاکہ کھانا آپ کے معدے میں رہے اور ہضم ہونے میں مدد ملے۔ پیٹ کے بل سونے کے بجائے دائیں پہلو پر سوئے۔ جسمانی وزن میں کمی، موٹاپے کی شکار افراد میں معدے کی تیزابیت یا سینے کی جلن کی شکایت عام ہوتی ہے، کیونکہ ایسے افراد بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، جس سے نظام ہضم پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ کم مقدار میں کھانا اور جسمانی وزن میں کمی سینے کی جلن کی شکایت سے جان چھڑانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز، تمباکو میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو غذائی نالی کے نچلے حصے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کہ یہ ویڈیو بھی اسی ہی ٹاپک پر موجود ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا دودھ اس شدید گرمی میں سکون سے سونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور معدے کی گرمی کو بھی کم کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے ان بیکٹیریا کا افزائش ہوتی ہے جو کہ معدے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ معدے کی گرمی کے حوالے سے دہی کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں نکلنے والے دانے، نظام ہاضمہ اور دیگر اعضاء کے حوالے سے بھی دہی کافی فائدہ مند ہے۔ پودینے کا استعمال، پودینہ ایک بہترین قدرتی غذا ہے۔ شربتوں میں پودینے کا استعمال نہ صرف گرمی کم کرنے میں مدد کرے گا بلکہ انسان خود کو تر و تازہ اور ہلکا بھی محسوس کرے گا۔ یہ وہ چند کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو پہنچنے میں بہت آسان ہیں، جو کہ جسمانی تر و تازگی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے۔